اور بزرگوں اور دوستوں اور ساتھیوں، دنیا میں دو چیزیں ایسی ہے جو انسان کی ضرورت بھی ہے اور انسان کی کمزوری بھی ہے۔ ان دو چیزوں کے پا جانے کے بعد انسان اپنے کو پورا بھی سمجھتا ہے، اور پھر وہی دو چیزیں ایسی ہیں جس سے انسان کمزور بھی ہو جاتا ہے اور ہار بھی مان لیتا ہے۔ ان دو چیزوں کی جستجو میں بھی لگا رہتا ہے، مل جائے تو پھر مالک حقیقی کو بھول بھی بیٹھتا ہے۔ زندگی کی اس کے لیے ضرورت بھی ہے اور اس کے لیے فتنے کی چیز بھی۔ اب سمجھداری والی بات یہ ہے کہ چیز حاصل بھی ہو جائے اور فتنے میں بھی نہ ڈالے، کیونکہ ضرورت ہے اس لیے موجود بھی ہونی چاہیے۔ اس کے اندر خیر کا بھی اور شر کا بھی دونوں مادہ موجود ہے، اس لیے شر کے مادے کو دبا کر خیر والی چیزیں بڑھانے کی فکر پیدا ہو جائے، اس کی تیاری بھی ہونی چاہیے۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے وہ بڑی ہی زیادہ پڑھی جانے والی آیت ہے، اور آپ حضرات نے اس پر باتیں بھی سنی کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تمہارے لیے مال اور تمہارے لیے اولاد اللہ سے دوری کا سبب نہ بننے پائے۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اولاد تمہیں اللہ سے قریب کرے، اللہ سے دور نہ کرنے پائے۔ یہ مال تمہیں مل جائے تو تمہیں مسجد میں پہنچا دے، مسجد سے دور نہ کرنے پائے۔ مال آتا ہے تو دیندار گھرانوں میں بھی بددینی پیدا ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں تلاوت کی آواز آتی ہے، جس گھر میں ذکر اذکار کا معمول ہوتا ہے، جہاں پر بچوں پر شرعی اثرات دکھائی پڑتے ہیں، خواتین شرعی پردے میں رہتی ہیں، مرد حضرات صوم و صلات کے پابند ہوتے تھے، اسی گھر میں جیسے ہی مال داخل ہوتا ہے فوراً سب چیزیں رخصت ہو جاتی ہیں۔ مال آیا، بچیاں بے پردہ ہو گئی، مال آیا اور نماز سے دور ہو گیا، مال آیا تمام خرافات میں اپنے کو لگا دیا۔ مال نہیں تھا تو تلاوت بھی کر لیتا تھا، مال نہیں تھا نماز پڑھ لیتا تھا، مال نہیں تھا جماعت میں وقت بھی لگا لیتا تھا، مال نہیں تھا علماء کی صحبت میں بھی رہ لیتا تھا۔ مال کو اگر سیدھا کر رکھا ہے، یعنی مال کی مسلمانی کر رکھی ہے، تو پھر مال نقصان نہیں پہنچاتا۔ ایسے بھی لوگ ہیں، اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں جن کے پاس مال موجود ہے لیکن مال ان کے اوپر اثر نہیں کرتا، مال کے اوپر وہ سوال رہتے ہیں۔ یعنی جو مال کی خرابیاں گھر میں آنے والی ہوتی ہیں اس کو وہیں دروازے پہ روک دیتے ہیں، بچے نماز کے پابند ہوتے ہیں، گھر میں ناچنے گانے والی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ نہیں رہتی ہیں۔ جن چیزوں کی وجہ سے بددینی آ سکتی ہے گھر میں، ان چیزوں پر وہ قدر لگائے بیٹھے ہیں۔ نوجوانوں پر وہ مکمل طور پر اپنی لگام لگا کے رکھتے ہیں کہ یہ کہیں سے بھی آگے پیچھے نہ ہونے والا۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، پیسوں کی بہت ریل بیل ہے جس کو کہتے ہیں، مال بہت زیادہ ہے لیکن اس کا اثر نہیں ہوا۔ تو اللہ نے قرآن میں یہ دو چیزوں کے بارے میں ارشاد فرمایا
کہ ان دو چیزوں کی وجہ سے تم دین سے دور نہ ہو جانا، اللہ کی یاد سے تم اپنے آپ کو الگ نہ کر لینا، اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو جانا۔ اگر یہ دو چیزیں تمہیں بہکا لے گئی تو فرمایا من یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، اگر یہ تم پر حاوی ہو گئے تو تم بڑے خسارے میں پڑو گے، اور اگر تم ان پر حاوی ہو گئے تو یہ سب چیزیں تمہاری مٹھیوں پر معاملات بنی ہیں۔ ایک مال ہے، ایک اور بات مختصری کروں گا، طویل نہیں کرتی، آپ لوگوں کو کام بھی ہے، جانا بھی ہے نہیں، اب کہاں لوگ فارغ کہاں ہیں، سب مصروف ہیں، بزی، بہت مشکل سے لوگوں سے ملاقات ہو پاتی ہے، بڑی مشکل سے ملنا جلنا ہو پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا من یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اب ہم بھائی اپنا اپنا جائزہ لیں، اپنے اپنے بارے میں فکر کریں، مال آنے سے پہلے گھر کی کیا حالت تھی اور مال آ جانے کے بعد گھر کی کیا حالت ہو گئی۔ میں تو ہزاروں سینکڑوں گھر ایسے جانتا ہوں جو تعلق والے لوگ ہیں، گھر کے ذمہ دار پریشان بھی ہوتے ہیں، کبھی کبھی فون کر کے مشورہ کرتے ہیں کہ گھر میں تمام لوگ ایک دم سے بددین ہو گئے۔ بددینی سے مراد یہ نہیں ہے بھائی کہ وہ کلمے سے انکار کرتا، نہیں، بددینی سے مراد یہ ہے کہ نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، بار بار گھر کے سرپرست کہتے ہیں، بچے پر اثر ہی نہیں ہوتا ہے، فجر میں اٹھاتے رہ جاتے ہیں، بچے اٹھتے ہی نہیں ہیں، عورتیں نماز بالکل نہیں پڑھتی ہیں، تلاوت تو کبھی مہینے دو مہینے میں ہوئی، ورنہ رمضان میں تلاوت ہوتی ہے، تسبیحات تو بس گھر کی جو بوڑھی عورت ہے جس کے دن میں کچھ کام نہیں رہ گیا وہی اگر تسبیح پڑھ لے تو گھر تک ہے فرض کفایہ ادا ہو جاتا ہے نا بھائی، یہی تو حال ہے۔ تو وہی گھر ہے، 20 سال 30 سال پیچھے جائیے گا جب پیسے کی کثرت نہیں تھی، اب آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ ہم محلے میں دیکھیں گے کس کے گھر میں پیسہ ہے، اب نہیں، اپنے اپنے بارے میں سوچو بھائی، ادھر ادھر چشمہ لگا کے نہ دیکھنا شروع کر دینا، ورنہ مقصد ہی فوت ہو جائے گا، مقصد ہی بہت ہو جائے گا کہ ہر کسی کو دوسرے کا گھر دکھے گا، اپنا غریبان نہیں دکھے گا۔ اپنے اپنے بارے میں سوچنا، کسی دوسرے گھر میں تاک جھانک نہیں کرنی کہ آپ کہیں کہ فلاں گھر میں ایسا کرنا، آپ اپنے بارے میں، ہم اپنے بارے میں، جتنے لوگ ہیں سب اپنے اپنے بارے میں سوچیں کہ ہماری زندگیوں میں تبدیلی کتنی آئی ہے، اور وہ گھر جس میں تلاوت، عبادت، ذکر، اذکار، شرعی احکامات کی پابندی تھی، مال کی آنے کی وجہ سے اس گھر سے دین کیسے باہر چلا۔ اب مال سے مراد یہ بھی نہیں ہے کہ 10-20 ہزار کروڑ آئے گا، تبھی سمجھیے ایک آدمی ایسا جسے کھانے پینے میں خوب آرام سے سہولت ہے، کھانے پینے کی چیزیں سب مہیا، رہنے کے لیے گھر مہیا، چلنے کے لیے موٹر سائیکل موجود ہے، بس وہ تو مالدار ہے، وہ کیا ہے، مالدار ہے۔ اپنے اہل و عیال پر نگاہ رکھی جائے، اپنے گھر والوں پر نگاہ رکھی جائے بھائی کہ دین گھر میں کتنا موجود ہے، کتنی ڈگری پر ہمارا دین ہے۔ ایک دن بیٹھ کے سوچ لیجیے گا، دن بھر سب دکھ جائے گا۔ ہمارے گھروں کا حال بہت اچھا نہیں ہے، جو کچھ ہے تھوڑا بہت ملمہ سازی باہر سے ہے، اندر کچھ بھی نہیں ہے، سب خالی ہے ایک طرف سے۔ ورنہ آپ جو لوگ اسی مجلس میں عمر دراز ہوں گے وہ خود بتائیں گے کہ گھروں میں کیسے ماحول ہوا کرتے ہیں۔ میں تو اپنے علاقے میں جو ہے دیکھتا رہتا تھا کہ گھروں میں جب تک بچے تلاوت صبح میں فجر میں نہ کر لیتے تھے ان کو چائے نہیں ملتی تھی۔ پہلے مسجد ہی میں نماز پڑھنے کے بعد آدھا گھنٹہ 20 منٹ 25 منٹ تلاوت ہوتی تھی، پھر چائے کا نمبر آتا تھا۔ اب تو ہمارا نوجوان جو ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے سورج ادھر سے نکلتا ہے کہ ادھر سے نکلتا ہے، اس کو کیا پتا سورج سے اس کو کوئی ملاقات کرنی ہے؟ پوچھ لیں کبھی جھٹکے میں بھائی سورج کس طرف سے نکلتا ہے، اس کو معلوم نہیں، اس کو معلوم نہیں ہے۔ گاؤں دیہات میں ہو سکتا ہے باہر سونا ہوتا، سورج کی آمد و روشنی لگتی اٹھ جانا پڑتا ہوگا، جو لوگ گھر میں سوتے ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں، اس لیے رات بھر جگنا ہے، صبح 10 بجے تک سونا، ان کو کیا معلوم، سورج کہتے ہیں بس دوپہر میں یہیں تو رہتے ہیں، یہیں شروع ہوتی ہے ادھر جھک جاتا ہے، جانے اور کہیں کیا معلوم نہیں ہوتا ہو، غور نہیں، اس لیے اس کو صبح اٹھنا ہی نہیں۔ فجر کی یہ تو ترقی ہے ہماری، آگے چل کر کے وہ پوچھیں گے کہ نماز کی
صبح فجر کی نماز بھی ہوتی ہے تو پتہ ہی نہیں ہمیں. ایسا ہم نے اپنی زندگی کا نظام بنا رکھا ہے. باتیں سمجھ میں نہ آتی ہو تو غور کریے گا, سمجھ میں آ جائے گی. ہر گھر کا یہی حال ہے. ہمارا نوجوان رات بھر جاگتا رہتا ہے, تصور میں نہیں. شریعت کہتی ہے کہ عشاء کے بعد سب غیر ضروری کام بند کر کے اپنے گھروں میں جا کر سو جاؤ, الا یہ کہ کوئی شرعی دینی مجلس ہو جس میں مسئلہ مسائل پڑھا جاتے ہو, قرآن و حدیث سکھائی جاتی ہو, دین کی بات سنائی جا رہی ہو. اس کے لیے اگر 10-20 منٹ آدھا گھنٹہ جگنا ہو تو کوئی مذائقہ نہیں ہے, ورنہ عشاء کے بعد سیدھے گھر میں جا کے آرام کرنا. یہ مفتی صاحب لوگ ہوں گے یہاں, ان سے بھی معلوم کر لیں گے. ہو سکتا ہے مجھے میرے بتانے میں چوک ہوتی ہے, معلوم کر لیں گے آپ. لیکن ہمارا کیا ہے بھائی, عشاء کے بعد تو میں کلکتہ میں تھا, ایک واقعہ یاد ہے, تو میں نے کہا بھائی نظام کیا ہے اٹھنے کا کتنے بجے, تو انہوں نے 3 قسمیں بتائی. کہا جو بہت شریف ہیں, اچھے لوگ ہیں, نیک دیندار کہلاتے ہیں, وہ 10 بجے تک صبح مل جاتے ہیں, یعنی 10 بجے تک صبح جگ جاتے ہیں. اور جو اچھا بچہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, سمجھدار بچہ ہے, اور بابا یہ بچہ جو ہے ذمہ دار قسم کا گھر چل چلا, کیا وہ 1:30 بجے 2 بجے تک اٹھ جاتا ہے, 1:30 بجے تو بعد تک اٹھ جاتا ہے. اور یہ ذمہ دار آگے چل کے ذمہ دار بن جائے گا, بڑا اچھا بنتا ہے. امید ہے واپس آئیں. اور کہا کہ وہ پھر تیسری جو قسم ہے, کہا وہ رات میں وہ ایک مغرب سے پہلے ملتے ہیں, مغرب کے ایئر پیر میں, یعنی سورج ڈوب جاتا ہے پھر وہ آتے ہیں ملتے ہیں. یہ کہا کہ لوگ خراب ہیں, یہ لوگ اچھے نہیں ہیں, دن میں سوتے رہتے. کہا وہ لوگ کون ہیں؟ تیسری قسم, کہا وہ دن میں سوتے پھر رات بھر وہ جگتے ہیں. یہاں تو 3 قسم نہیں ہو سکتی, لیکن 2 قسم تو پائی ہی جاتی ہے. 2 قسم نہیں تو پہلی والی میں ایک پکی ہے کہ بھائی آج کل کیا ہے 8 بجے 9 بجے تک لوگ سوتے رہتے ہیں. نظام نہیں ہے, گھر ویسے ہی بند مل جائے. اگر یہاں بھی ہم لوگوں کو گاؤں دیہات والوں کو گھر کمرہ بند مل جائے, روشنی اندر نہ جاتی ہو, تو یہاں بھی